ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں۔ السلام عليك يا صار الله وابن الصالح، السلام عليك يا قتيل الأمراء۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ پروگرام کربلا اور حضرت امام حسین علیہ السلام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ اور ساتھ میں ہماری آڈینس۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا کربلا سے ہی ریلیٹڈ سوال ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے آڈینس کو بھی اور خاص کر ناظرین کو بتائیں کہ کربلا ایک بیٹل ہے، ایک زبردست جنگ ہے، اور یہ جنگ ہوئی حق اور باطل کے بیچ میں۔ تو حق اور باطل کے جو فاصلہ ہے یہ حقیقت میں ہے کیا؟ اس کی وضاحت کر دیں۔ حق نہ کبھی پامال ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ ارے حق کا مجسمہ امام حسین علیہ السلام تھے، ان کی لاش پامال ہو گئی، لیکن امام حسین کی لاش گھوڑوں سے پامال ہوئی، لیکن کیا ان کا مقصد جو حق تھا وہ بھی پامال ہوا؟ جو پامال کرنے والے تھے آج ان کو کوئی جانتا بھی نہیں کہ کون تھے وہ، اور جو لاش پامال ہو گئی۔ میں آپ کو ایک بات یہاں پر بتا دوں، دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جس کو آج تک کوئی نہ شکست دے سکا ہے نہ صبح قیامت تک دے سکے گا، اور وہ ہے موت۔ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے سیاستداں، موت ان کو پچھاڑ دیتی ہے، مگر صرف ایک شہید وہ ہے جو موت کو پچھاڑ دیتا ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے یہ، آپ چونکہ سید الشہداء تھے تو آپ نے موت کو جس طرح سے پچھاڑا ہے اور اس کو مارا ہے اور ہلاک کیا ہے، موت امام حسین کو نہیں مار سکی۔ امام حسین نے اس موت کو جو آپ پر وارد ہونے والی تھی ختم کر دیا۔ اب مسئلہ آتا ہے حق اور باطل کا۔ مجھے آپ لوگوں سے اور اپنی بیویوں سے، بچیوں سے بھی شکایت ہے کہ آپ لوگ سنتے زیادہ ہیں، پڑھتے کم ہیں۔ اگر پڑھیں تو آپ کو پھر اسلام زیادہ بہتر طریقے پر سمجھ میں آئے گا۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر حق حق ہو اور باطل باطل ہو تو لوگ حق کو بھی پہچان لیں کہ یہ حق ہے اور باطل کو بھی پہچان لیں کہ یہ باطل ہے، مگر چالاک لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ حق کو باطل میں ملا دیتے ہیں۔ کچھ باطل ہوتا ہے اور کچھ حق ہوتا ہے تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ، اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے۔ لیکن حق چونکہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کے لیے فنا نہیں ہے، اسے الٹیمیٹ فتح جو ہے وہ حقی کے حق میں انشاءاللہ ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی آپ نے بات بتائی۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے سامنے آڈینس ہے اور ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ذیشان علی صاحب، بہت اچھے اوریٹر ہیں۔ ذیشان صاحب، ہم چاہیں گے آپ کے اگر ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کریں۔ ڈاکٹر صاحب، کربلا کے ذکر کو برپا کرنے کے لیے ہر امام نے خواہش ظاہر کی ہے، اور کسی بھی معصوم یا امام کی خواہش بغیر کسی مصلحت کے نہیں ہوتی۔ یہ کربلا کے ذکر کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کربلا سے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ شہید موت کو ہرا دیتا ہے، شکست دے دیتا ہے، موت شہید کو نہیں مار سکتی، یہ عام ڈیفینیشن ہے۔ لیکن کربلا میں امام حسین کی زندگی اتنی طاقتور تھی کہ آپ کی شہادت کا پیغام اگر دوسروں تک پہنچا دی جائے، مردوں تک پہنچایا جائے تو مردے بھی زندہ ہو جائیں گے۔ یہ بالکل حقیقت ہے اور وعدہ ہے۔ اب اس میں آپ چاہے وہ حقیقت سمجھ لیں کہ قبر کے اندر مردہ ہے، واقعی اگر امام کی محبت اس کے دل میں ہے تو وہ زندہ تو ہے ہی، لیکن اس سے بڑھ کر مثال یہ ہے کہ اگر مردہ قوم
جو مردہ ہو گئے. مردہ قوم کون ہوتی ہے؟ جو دوسروں کی محتاج ہو. میں بھی آپ سامنے زندہ کھڑا ہوں, اللہ کی مسئلہ ہے میں زندہ ہوں, میں اپنے ہاتھ پیر خود ہلا رہا ہوں, کپڑے خود پہن رہا ہوں, نہانے کی ضرورت خود نہاؤں گا, کہیں لیٹنا خود جا کے مر جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ آپ نہلائیں گے تو میں نہاؤں گا؟ نہیں نہاؤں گا. آپ کفن پہنائیں گے تو پہنوں گا؟ نہیں پہناؤں گا. قبر میں اتاریں گے تو میں اتروں گا. بیٹیاں بچیاں, آپ سب حضرات کی بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ زندگی اور موت کا ایک ہی فلسفہ ہے, ایک ہی لائن آف ڈسٹنکشن ہے, اور وہ یہ کہ جو زندہ ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا, جو مردہ ہوتا ہے وہ سب کا محتاج ہوتا ہے. تو جو پہچان ایک فرد کی ہے وہی پہچان ایک قوم کی بھی ہے. زندہ قومیں کسی کی محتاج نہیں ہوتی بیٹا, یاد رکھو. جو مردہ ہوتے ہیں وہ سب کے محتاج ہوتے ہیں. تو آج وہ مجھے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں, وہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام, جنہوں نے آپ کو زندہ کرنے کے لیے, آپ کو ایک زندہ قوم بنانے کے لیے خود اپنے اوپر شہادت کو گوارا کر لیا. آج آپ کیا ان کا مشن پورا کر رہے ہیں. تو امام حسین کا جو خاص پیغام ہے وہ یہ کہ آپ پہلے یزید کو سمجھ لیے. یزید کوئی راجہ مہاراجا تھوڑی تھا بیٹا. یزید کی حکومت اسپین سے لے کے سندھ تک تھی. سندھ جو پاکستان میں وہاں تک تھی, اسپین کہاں, یورپ کہاں, سندھ. اتنی بڑی طاقت کے سامنے امام حسین نہیں جھکے, اور آپ ذرا سی طاقتوں کے سامنے فوراً سرنڈر کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. یہ حسینیت کی توہین ہے. حسین کا ماننے والا اپنی جان دے دے گا مگر باطل کے سامنے کبھی سرنڈر ہونے کو وہ تیار نہیں ہوگا. یہ سب سے بڑا میسیج ہے جو ہم کو کربلا سے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ملتا ہے. اور یہ بات آپ یاد رکھیے کہ جب انسان ایک مومن یہ طے کر لیتا ہے کہ ہم باطل کے سامنے نہیں جھکیں گے, تو پھر قرآن کی آیت سامنے آ جاتی ہے کہ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. ہمارے لشکر کو دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے. آپ اپنی تعداد کو نہ دیکھیے, اپنی کمزوری کو نہ دیکھیے. آپ اللہ کے سپاہی بن جائیں. جب آپ اللہ کے سپاہی بن جائیں گے تو اگر کوئی اکبر کا سپاہی ہے اور وہ سپاہی جنگ ہار گیا تو یہ تھوڑی کہا جائے گا اکبر کا سپاہی جنگ ہار گیا, اکبر جنگ ہار گیا یہ کہا جائے گا. تو آپ اگر اللہ کے سپاہی بن جائیں گے اور خدا نہ خواستہ آپ پر ہار مسلط ہو گئی تو پھر آپ تھوڑی ہاریں گے, وہ تو اللہ ہار جائے گا. تو اللہ اپنی ہار گوارا نہیں کر سکتا. اس لیے یہ میرا ایمان ہے کہ آپ اس طرح سے اللہ کے سپاہی بن جائیں جیسے کربلا کے شہید تھے. مولانا صاحب میرا یہ سوال یہ تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا کے لیے نکل رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. وہ اصلاح کیا تھی؟ اصلاح وہی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پہلے تقریر میں عرض کیا تھا کہ اسلام آپ کو بنانے کے لیے آیا ہے, اپنے کو بنانے کے لیے نہیں آیا ہے. یہی اصلاح تھی. اسلام کا نام لے کر لوگ اپنے کو بنا رہے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہی جو بات میں نے عرض کی کہ نمازیں بھی تھیں, روزے بھی تھے, حج بھی تھا, مگر وہ اصل چیز جس کے لیے اسلام آیا تھا وہ نہیں تھی. وہ کیا تھا؟ مولا علی کے سر پر 19 رمضان کو ابن ملجم نے تلوار کا وار کیا, خارجی تھا. ایسا وار تھا, معلوم تو مولا تھا کہ میں بچوں نہیں شہید ہو جاؤں گا, مگر جب آیا سامنے تو مولانا نے کیا کہا؟ 3 مرتبہ آپ نے پوچھا میں نے تیرے ساتھ کوئی ناانصافی کی تھی؟ چپ. ناانصافی مولانا پہ قسم دی. ارے بھائی وہ قاتل ہے, وہ کچھ بھی کہہ دے, قاتل تو کسی کو بھی کوئی الزام لگا سکتا ہے. مگر اس نے کہا کہ میں اب تلوار کا وار تو کر چکا لیکن مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے. میں اپنی تلوار سے آپ کے سر پر وار کر سکتا ہوں, لیکن آپ کا کردار اتنا مضبوط ہے کہ اس کردار پہ میں وار نہیں کر سکتا. میں آپ لوگوں سے بیٹا, میں بھی اب جاننے والا ہوں, بچیوں میں تمہارے سامنے, بیٹیوں میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اپنے کردار کو ایسا بنائیے کہ آپ مولا علی کے غلام کہے جانے کے لائق ہو سکیں. سب سے بڑا مقصد جو کربلا کا یا شہادت مولا علی کا یا خود اسلام کا وہ یہ ہے کہ انسان کے پردے میں انسان رہے, بھیڑیا نہ بننے پائے. آج کل انسان کے پردے میں انسان نہیں رہ گیا ہے, بھیڑیوں اور شیروں اور بچھوؤں اور سانپوں کی شکل میں تبدیل. آپ سے میری یہ امید ہے کہ آپ میری کوئی بات مانیں یا نہ مانیں, لیکن جھوٹ آپ کے قریب نہ آنے پائے, جال فریب آپ کے قریب نہ آنے پائے, دھوکہ آپ کے قریب نہ آنے پائے. ایک آدمی دور سے دیکھ کر آپ کے کردار کو یہ سمجھ لے کہ اہل بیت کا ماننے والا ہے. یہی کربلا کا مقصد ہے, یہی مولا علی کا مقصد ہے, یہی رسول کا مقصد تھا, یہی بی بی فاطمہ کا مقصد. بہت خوب ڈاکٹر صاحب کچھ سوال ایسے ہیں جو ہم کو ہمارے واٹس ایپ پہ یا فون کے ذریعے آتے ہیں, جیسے کربلا جس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا بھی ہیں اور بھی خواتین ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ خاص کر عزاداری مظلوم کربلا میں جو ایک عورت کا کردار بتایا گیا ہے, عورت کا کردار کس طرح کا ہونا چاہیے احتراماً عزاداری؟ عورتوں پر سارا مذہب ٹکا ہوا ہے.
عورتوں پر سارا مذہب بیٹا اس لیے ٹکا ہوا ہے کہ عورتیں مرد کی پرورش کرنے والی ہوتی ہیں. آج آپ کی گود میں جو بچہ ہے کل یہی مرد ہوگا، تو آپ جیسی اس کی پرورش کریں گی ویسے ہی یہ بنے گا. میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. جب انقلاب نہیں ہوا تھا اور آیت اللہ خمینی کا موومنٹ چل رہا تھا، آیت اللہ خمینی کسی پیلس میں جا کے تہران میں نہیں ٹھہرے تھے، کسی ہوٹل میں. ایک مدرسہ تھا مدرسہ فیضیہ، اس کے کھجے میں جا کر ٹھہر گئے تھے. دیکھیے ائمہ طاہرین کا اثر تھا. اہل بیت کبھی دربار میں نہیں گئے، دربار والے ہمیشہ اہل بیت کے پاس آئے انہیں ٹوٹی ہوئی کوٹریوں میں. تو یہاں بھی یہی وقت شاہ ایران امام خمینی کے پاس آیا، کہا کہ آپ کو میری فوج معلوم ہے کتنی ہے؟ کہا معلوم ہے. کہا کتنے ٹینک ہیں؟ ہاں. ہوائی جہاز کتنے معلوم ہے؟ کہا تو میری تو فوج کو جنرل کو لے کے میری فوج تو یہ ہے، جنرلز کھڑے ہیں، یہ آرمی کے ہیں، یہ اس کے ہیں، ایئر فورس کے ہیں، یہ نیول فورس کے ہیں. آپ میری حکومت کا تختہ پلٹنے جا رہے ہیں بیٹا، تو آپ کی فوج کہاں ہے؟ تو امام نائب امام تھے. امام نے کہا، امام خمینی نے، کہ آپ کی فوج آپ کو دکھائی دے رہی ہے، میں اپنی فوج آپ کو نہیں دکھا سکتا، اس لیے کہ میری فوج ابھی اپنی ماؤں کی گودوں میں ہے. تو یہی ماؤں کی گود میں جو بچے تھے دودھ پیتے 2-3 مہینے کے، اسی کو کہا کہ یہی ہماری فوج ہو. کیا انہوں نے غلط کہا تھا؟ وہی بچے تو تھے جو 18 20 سال کی عمر میں ہو کر انہوں نے ایران کی آرمی بنائی اور ایک بڑی طاقت میں اپنے کو شامل کر لیا. تو ہمیشہ مائیں بچوں کو بناتی ہیں. اسی لیے دنیا کچھ کہے لیکن میں فیمنسٹ مشہور ہوں. میرے امکان میں جو کچھ بھی ہے میں اپنی بچیوں کو، عورتوں کو جہاں تک ہوتا ان کو پروٹیکشن دلواتا ہوں، ان کو ان کے رائٹس بتاتا ہوں، کیونکہ اسلام وہ دین ہے کہ جس میں آپ دشمن کے ساتھ بھی ظلم نہیں کر سکتے، تو ہم اپنی بچیوں کے ساتھ کیسے ظلم کر سکتے ہیں. اس لیے دوسرا جو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے مردوں کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو پورا پروٹیکشن اور پورا سکون فراہم کریں. وہ اپنی بیویوں کو سکون فراہم کریں گے تو ان کی پوری زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی، اور آئندہ نسلیں وہ آئیں گی کہ جس سے انشاءاللہ اس قوم کو سکون حاصل ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے؟ آپ بلا کلو یوم عاشورہ کلو ارزن کربلا، اس جملے کی مختصر سی وضاحت پیش کر دیجیے اور اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے یہ بتا دیجیے. یہ جملے کی وضاحت آپ کے سامنے میں کیا کروں؟ اس جملے کی وضاحت یہ ہے کہ کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا بھی جاری ہے. اس جملے سے کیا درس ملتا ہے؟ اس جملے سے کیا اس جملے سے آپ کو وہی درس مل رہا ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے درس کیا، کہ آپ کبھی باطل کے سامنے اپنا سر نہ جھکائیں. باطل دیکھنے میں بڑا لگتا ہے لیکن بہت پھسوسا ہوتا ہے، وہ بھونکتا ہے، کاٹتا نہیں ہے. آپ اگر اس کی بھونک کو سمجھ لیں گے تو وہ آپ کے سامنے دم ہلانا شروع کر دے گا. یہ بہت مشہور جملہ ہے اور یہ بہت سی زبانوں میں اس کو نقل کیا گیا ہے. ایک یہی چیز کہ کربلا کی جنگ، آج کربلا کی جنگ کاہے کے خلاف تھا مجھے بتائیے. ابھی جو لوگ امام حسین کے مقابلے میں یہودی آئے تھے، نصرانی آئے تھے، سب لوگ آئے تھے، وہ ان سے اس پر جنگ ہوئی کہ نماز نہیں پڑھتے ہو، روزہ نہیں رکھتے ہو، داڑھی نہیں رکھتے ہو، یہ نہیں کرتے وہ سب. اب کربلا کی جنگ میں تو جو سپاہی تھے یزید کے وہ سب یہی کر رہے تھے، نمازیں وہ پڑھ رہے تھے، روزے وہ رکھ رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ کربلا کی جنگ کا پیغام دیتی ہے کہ کربلا روزے، نماز اور حج کے علاوہ کوئی چیز ہے. اور وہ چیز یہی ہے کہ آپ کو یہ ادھیکار نہیں ہے، یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ کسی پر بھی ظلم کر سکیں. یہ اہل بیت کا صدقہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے، گراں میں باندھ لیجئے. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ داعش کے سپاہی بن جائیں. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ طالبان کے سپاہی بن جائیں. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ القاعدہ کے سپاہی بن جائیں. اس لیے کہ القاعدہ، طالبان اور داعش ظلم پھیلا رہے ہیں. آپ ظلم پھیلانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ظلم کو مٹانے کے لیے آئے ہیں. بہت اچھی ڈاکٹر صاحب آپ نے بتائی. ڈاکٹر صاحب آج جیسے ماحول ہو گیا ہے، احترام، جیسے ہر چیز کا ایک احترام تھا. ہم لوگ بھی چھوٹے تھے، ہم لوگ کے گھروں میں بھی ہماری دادی، ہماری نانی جس طریقے سے ایک احترام تھا عزاداری کا، بہت احترام کے ساتھ ہر چیز کو کرتے تھے، اور عزاداری کے صحیح مقصد کو میرے خیال سے اب لوگ بھولتے جا رہے ہیں. تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کچھ عزاداری کے سلسلے سے بھی بتا دیں کہ اگر ہم مجالس عزا منعقد کرتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں ماتم، علم، تابوت، تو اس کا تھوڑا سا اویئرنیس بطور آپ بتا دیں. یہ سوال آپ کا بہت ہی سینسیٹیو ہے. مجھے بہت سوچ سمجھ کر اپنے جملوں کو استعمال کرنا پڑے گا. بہت سینسیٹیو آپ کا سوال ہے. مسئلہ اس کا یہی ہے کہ ہم کو تبرکات عزاداری، جیسے علم ہے، جیسے تعزیہ ہے، جیسے تابوت ہے، اس سے جذباتی وابستگی ہے، علمی وابستگی نہیں ہے. یہ ہے مسئلہ.
یہ سب سمٹمز ہیں، یہ سب علامتیں ہیں، علامتوں کا ہمارے یہاں احترام ہے۔ مگر علامت وہ شے ہوتی ہے جو جیسے لائٹ ہاؤس نہیں ہوتا ہے، وہ چمکتا ہے وہ چمکتا ہے وہ چمکتا ہے، مگر لائٹ ہاؤس کا مقصد اپنے کو دکھانا نہیں ہوتا، راستہ دکھانا ہوتا ہے۔ تو علم، تابوت، تعزیہ اور زری آپ ان کو دیکھیں، چومیں، بوسہ دیں، احترام کریں، سب کچھ ہے، لیکن یہ ادھر لائٹ ڈال رہے ہیں، اس کو بھی اپنی نظروں کے سامنے آپ کو رکھنا چاہیے۔ کربلا میں حضرت عباس کے علم، اس کو دیکھیں آپ تو یہ میسج ملے کہ علم کیا بتا رہا ہے۔ زری کو دیکھیں تو یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ زری کیا پیغام دے رہی ہے۔ تو یہ سب بہت مقدس ہیں، مگر ان سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ علم، تعزیہ اور تابوت کے ذریعے سے جو میسج آپ تک پہنچتا ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے رہے اور اس پر عمل کریں۔ تو آپ اگر 2-4 سال عمل کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ خود دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، جیسے ایران والے پہنچ گئے۔ ایران نے ہر چیز کا ثبوت ہمارے پاس دے دی ہے۔ ابھی میں گیا تھا قم میں، بی بی معصومہ کی شہادت ہو رہی تھی۔ یہاں پر جو حضرات ماتم کرتے ہیں وہ مجھ سے بہتر ہیں، میں اتنی زور سے ماتم نہیں کرتا، لیکن برا نہ مانیے گا۔ یہ جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے جوان ہیں، ہمارے بوڑھے ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں، اتنے سے قد ہیں، جھکی ہوئی کمریں ہیں، کمزور و ناتواں۔ ٹھیک ہے، ہم ان کی کوئی توہین نہیں کر رہے ہیں بہرحال، لیکن ایسے شیعوں کی شیعہ ازم کو ضرورت نہیں ہے۔ مولانا نے فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب المؤمن القوی، اللہ دبلے پتلے سوکھے سہمے شیعوں اور مسلمانوں سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے جو قوی ہے کرو، جو مضبوط ہوں، جو صحت مند ہوں۔ اسلام میں صحت کا بھی ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہے۔ اب میں ایران گیا تو بی بی کا تابوت اٹھا، بچیوں بیٹیوں آپ سنیے، ہزارہ لوگ تھے، سر ہی سر تھے، اور میں بہت ایک اونچائی پہ کھڑا ہوا تھا، وہاں پر وہ ٹی وی چینل بھی تھا، لیکن وہ ریلے کر رہا تھا، لیکن وہ یہاں پہ آ ہی نہیں پایا پروگرام کسی وجہ سے، حسینی چینل۔ میں نے کہا کہ بھیا ایسے ادار اگر روز جلوس نکالیں، میں کہوں گا روز نکالو، آپ کا جو جلوس نکلے گا اس کو دیکھ کر کون ڈرے گا مجھے بتائیے۔ دبلے پتلے معلوم ہو رہا ہے، کلے پچھلے ہوئے، ڈھیلے ڈھالے، شکر ہم سے بہتر ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے کمزور ہیں۔ وہ معلوم ہوتا تھا کہ امام زمانہ کے شعر ہیں، لمبے لمبے قد، چوڑے چوڑے سینے۔ تو ہم ایسے شیعہ چاہتے ہیں جو مضبوط ہوں، مستحکم ہوں، اپنی باڈی میں بھی مستحکم ہوں، اپنے علم میں بھی مستحکم ہوں، اپنے کردار میں بھی مستحکم ہوں، اپنی انسانیت میں مستحکم ہوں۔ ایسے شیعہ مولا حسین، مولا آپ جانتے ہیں میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، جو میں جانتا ہوں سچ ہے وہی کہہ رہا ہوں، چاہے کوئی مجھے مارے چاہے پیٹے۔ تو شیعہ ہمارے نزدیک سب محترم ہیں، لیکن آج کے زمانے میں جو رسول نے فرمایا کہ ہم کو قوی ہیکل شیعہ چاہیے ہیں یا مومن چاہیے ہیں، کمزور ہونا، جو کمزور آتا ہے وہ بیچارے اپنے کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں، میدان جنگ میں کہاں سے اتریں گے۔ تو اس لیے آپ کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، صحت کے ساتھ ساتھ ایمان مضبوط ہو اس کا بھی خیال رکھنا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کا کردار بھی مضبوط ہو۔ جو میں نے مولا علی کا واقعہ بیان کیا کہ مولا علی کا کردار اتنا ساؤنڈ تھا کہ جس بدبخت نے آپ کے سر پر تلوار ماری تھی وہ بھی یہ نہ بتا سکا کہ علی کا جرم کیا ہے۔ یہ کردار ایسی ایک جھلک آپ کے کردار میں ہونا چاہیے، کردار کی بلندی اور پختگی یہ سب سے زیادہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی پوری زندگی ایجوکیشن، غربت، ان سب کے خلاف آواز بلند کی ہے اور اس کے لیے کوشاں رہے ہیں، کوششیں کی ہیں۔ آپ کی اس عمر کو دیکھتے ہوئے اور بزرگوں سے جو آپ کے متعلق سنا ہے، ان تجربات کی بنیاد پر آپ جب ایام عزا میں، جلوس عزا میں نوجوانوں کو ماتم کرتے دیکھتے ہیں، عزاداری میں مصروف دیکھتے ہیں، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کربلا کا مومنٹ کیسا ہونا چاہیے اور اسے لوگوں تک کیسے پہنچانا چاہیے؟ کیا ہم اس مومنٹ کو صحیح طریقے سے پہنچا پا رہے ہیں؟ بہت ہی اچھا سوال ہے ذیشان صاحب۔ ذیشان صاحب آپ نے بہت ماشاءاللہ اچھا سوال کیا ہے، مگر آپ کے سوال نے میرے دل کے تاروں کو توڑ دیا۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں جب تک اللہ کی مرضی ہے، میں اس لیے کھڑا ہوں کہ میرا جسم بھی ہے، جسم کے اندر روح بھی ہے۔ جس دن ملک الموت اس روح کو نکال لیں گے، میں ایک سیکنڈ کھڑا نہیں رہ سکتا ہوں، دم سے گر جاؤں گا۔ 2-3 دن گزریں گے تو وہ علاج سڑ جائے گی، قصہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر صورتحال میں بہت معذرت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توہین نہیں کر سکتا، نہ ان کے دل کو توڑ سکتا ہوں، مگر واقعہ یہ ہے کہ عزاداری تو رہ گئی ہے، مگر عزاداری کی روح ختم ہو گئی ہے۔ بے شک یہ سب سے بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ اگر میں مر جاؤں اور آپ بچے سے میرے بزرگ بیٹھے ہوں تو مرنے کے ساتھ ہی آپ آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے۔
آپ سب بھول جائیں گے، پہلے یہ میت اٹھانے کی فکر کریں گے، یا روئیں گے، پیٹیں گے، آنسو بہائیں گے، جو بھی آپ کریں چاہے نہ کریے، یہ سب تو کریں گے نا۔ دیکھیے میں پتہ نہیں بتاؤں، میں بمبئی میں تھا ربیع الاول کے مہینے میں، اور میں ٹھہرا ہوا تھا ورسوا میں۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں کے جو بچے ہیں ہماری کمیونٹی کے، یہ شام کو ایک ایک گھر میں ایک ایک نوحہ پڑھتے ہیں۔ میں کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ چنانچہ 10-12 بچے وہ وہاں پر آئے۔ میں زیادہ ماتم نہیں کرتا ہوں، لیکن میں ان کے اس اسپرٹ سے اتنا متاثر ہوا کہ میں خود ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ماتم کرنے لگا، باقاعدہ اسی طرح جیسے وہ ماتم کر رہے تھے۔ بیٹا مگر سنیے، حیرت کی بات یہ ہے، میں تو بہت متاثر تھا، روتا جاتا تھا، ماتم کرتا جاتا تھا کہ مولا کا ماتم یہاں بھی ہو رہا ہے۔ واللہ جیسے ہی ماتم ختم ہوا، ابھی ماتم کے آدھے بول ختم نہیں ہوئے تھے، ہاں 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 کہنے لگنا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ارے ابھی ماتم کر رہے تھے اور ابھی آپ نے قہقہے لگانا شروع کر دیا۔ یہ ماتم نہیں تھا، ماتم کی ایکٹنگ تھی۔ ان باتوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ آپ اگر دار ہیں مولا کے، تو مولا کے جلوس میں قہقہے لگانا، مذاق کرنا، سگریٹ پینا، بیڑی پینا، یہ سب آپ کے لیے زیبا نہیں ہے۔ آپ مولا کا ماتم کر رہے ہیں تو اسی طرح سے کریے جیسے کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کے لیے ماتم کرتا ہے، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے لیے ماتم کرتی ہے۔ ہمارے لیے امام حسین ماں اور باپ سے زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں۔ تو خلوص، پاکیزگی، زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا، اور لوگ بھی سن رہے ہوں گے، خلوص، پاکیزگی، پاک و پاکیزہ رہنا، سنجیدگی، شوق کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ ماتم کرنا، اور تھوڑی دیر تک ماتم کرنے کے بعد اس ماتم کا اثر بھی لوگ دیکھتے رہیں، یہ سب آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری بات ہے۔ بیڑی پینا، سگریٹ پینا، لوگوں سے لڑتے رہنا، ہنسی کرنا، مذاق کرنا، اگر یہ کرنا ہے تو پھر آپ ماتم نہ کیجیے۔ ماتم کرنا ہے تو ویسے کیجیے جیسے ماتمی حضرات کرتے ہیں۔ بالکل صحیح، بہت اچھی بات بتائی۔ ناظرین، آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب مسلسل عزاداری کے سلسلے سے اور کربلا کے سلسلے سے بہت ہی مختصر سی گفتگو ہے۔ ناظرین، اس میں دیکھیے بہت ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے آپ نے بتایا، آپ نے بھی کچھ دیر پہلے ایک بات کہی تھی کہ جس طریقے سے کینسر ہے، ٹوبیکو ہے، تمباکو ہے، سگریٹ کی ڈبی پہ سمبل بنا ہے، اس کے باوجود ہم اس کو باقاعدہ بہت اچھے سے نوش کرتے ہیں اور بہت ہی شان و شوکت سمجھتے ہیں اس کو، جبکہ چوئنگ ٹوبیکو کازز کینسر، سب ٹوٹل اس پہ درج ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو ہم کو اس کینسر سے بچنا ہے، اس برائی سے بچنا ہے، اچھائی کی طرف بڑھنا ہے، اصلی مقصد جو مولا حسین کا ہے اس کو سمجھنا ہے، تبھی ہم صحیح عزادار بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ایک ہو، جی بتائیں۔ حضور ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شیعہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور سنی بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، تو یہ جھگڑا کیسے ختم ہوگا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ پاکستان میں ایک گاؤں، بیٹا پاکستان میں ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے جھگڑا۔ بھائی یقین آپ، اس کا نام ہے گاؤں کا جھگڑا ہے، سارے شیعہ وہیں چلے گئے۔ اب دیکھو ایک پارلیمنٹ کی ممبر میں ان کا نام فلاں پتہ کون خاں جو ہے جھگڑا، تو وہاں اصول یہ ہے کہ جو گاؤں کا آخری نام ہوتا ہے، آپ دیکھو کہ وہ جاوید برقی ایک زمانے میں آتا تھا، وہ برقی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ جھگڑا وہاں ہوگا جہاں خلوص نہیں ہوگا۔ میں کئی مرتبہ میں ہاتھ جوڑ چکا ہوں، ایک مرتبہ پھر ہاتھ جوڑتا ہوں۔ دیکھیے آپ ہیں تو اختلاف رائے تو ہوگا، بھائیوں میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے، باپ بیٹے میں اختلاف رائے ہوتا ہے، تو اختلاف رائے تو وہاں ہوگا جہاں جانور کی طرح آدمی سوچے نہیں، جہاں سوچنے کی صلاحیت نہیں ہوتی وہاں رائے ہوتی ہیں، تو اختلاف کیا ہوگا؟ جہاں سوچنے کی صلاحیت ہے وہاں رائے، آپ یہ کہیں گے، میں یہ کہوں گا اس میں جھگڑی کون سی بات ہے؟ آپ مجھے سمجھائیے، میں آپ کو سمجھاؤں، آپ میری عزت نہ لیں، میں آپ کی عزت نہ لوں، اور کسی ایک مشترک نتیجے پر پہنچ جائیں۔ تو یہ اسلام میں ڈسکشن کی بہت اہمیت ہے، اس کو عبادت قرار دیا گیا ہے، بشرطے کہ یہ ڈسکشن سالڈ بنیادوں کے اوپر ہو، عداوتوں اور دشمنیوں کے اوپر ہو۔ جھگڑے نے ہم کو بہت تباہ کیا ہے۔ اب آپ نے یہ ٹاپک چھیڑا ہے، تو رسول اللہ نے کہا تھا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ ارے بھائی 73 فرقے تو خود شیعوں میں ہو گئے، شیعہ تو خود ایک فرقہ چھوٹا تھا، ان میں 73 فرقے ہو گئے۔ کون کہہ رہا ہے فرقے؟ اگر کسی گاؤں میں آپ کو شیعوں میں اختلاف نہیں دکھائی دے رہا ہے تو پہلے آ کر 2 رکعت نماز پڑھیے، سجدہ شکر کیجیے کہ یہاں کوئی مولوی نہیں آیا۔ جہاں مولوی نہیں آئے گا وہیں جھگڑا نہیں ہوگا، اور جہاں مولوی آیا وہاں جھگڑے شروع ہو گئے۔ ہمارا تعلق خود علماء کے خاندان سے، میں خود عالم نہیں ہوں مگر تعلق میرا علماء کے خاندان سے ہے۔ جھگڑے نہیں ہوتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، ڈسکشن ہوتا تھا، مگر یہاں چونکہ نفسانیت ہے، یہاں چونکہ ایگو ہے، ایگو جانتے ہیں نا بیٹا، انا، میں، جہاں میں ہوگی
وہاں جھگڑا ضرور ہوگا. کیوں جھگڑا ہوگا؟ اس لیے کہ میں یا انا سب سے پہلے تاریخ میں شیطان نے کہی ہے. انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. جہاں میں آئے گی وہاں شیطان آئے گا، جہاں شیطان آئے گا جھگڑا ساتھ میں ہوگا. جھگڑے سے آپ کی بھی توہین ہوگی، میرے بھی توہین ہوگی. اس لیے مسائل پر ڈسکس کیجئے، گفتگو کیجئے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے، مگر خدا کے لیے جھگڑیاں نہیں. عالم ڈسکشن کرتا ہے، جاہل جھگڑے کرتا ہے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی آپ نے بتائی. ڈاکٹر صاحب آپ نے مسلسل جتنی بھی آپ کی تقریر اور جو آپ نے بتایا اس پہ لوگوں نے عمل بھی کیا ہے. تو آپ نے ہمیشہ اتحاد کی بات کی، ہمیشہ یہ چاہا کہ لوگوں میں ایکار بنا رہے. شیعہ حضرات ہوں، سنی حضرات ہوں، سب لوگوں میں آپ نے جتنی بھی تقریر کی ہیں اس میں سب کو جوڑنے کی کوشش کی ہے. تو ہم یہ چاہیں گے اسی جوڑ کو آپ مضبوطی کے ساتھ ایک بار پھر سے ایک ہمارے اچھے سے پیغام کے ساتھ دے دیں. دیکھیے، میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو پہلی آیت جو آتی ہے وہ اللہ کو رب العالمین قرار دی. عالمین کہتے ہیں انسانوں کو، تمام انسانوں کو، سنیوں کو نہیں، شیعوں کو نہیں، کالوں کو نہیں، گوروں کو نہیں. جو بھی انسان ہے وہ عالمین کے معنوں میں آتا ہے. اللہ سب کا رب ہے، وہ خدا نہیں کہہ رہا ہے، وہ رب کہہ رہا ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. بیٹا اب وہ کہاں پالتا ہے آپ کو مجھ کو؟ جب ہم اور آپ ماں کی اوبری میں ہوتے ہیں، رحم میں ہوتے ہیں، تو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آئی گلاس لگا کے بھی ہم کو نہیں دیکھ سکتے. اتنے چھوٹے سے ہم ہوتے ہیں، ایک ذرے کی شکل میں. آپ ایرا میں جائیے اور جو میوزیم اس کو جا کے دیکھ لیجیے. اتنی چھوٹے سے ہوتے ہیں کہ ماں باپ خود اپنے بچے کو نہیں دیکھ سکتے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے. مگر ماں باپ نہیں دیکھ سکتے، خدا دیکھ رہا ہوتا ہے. اور وہ خدا دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا ہے، رزق بھی ہم کو دے رہا ہوتا ہے. اگر رزق نہ ہو تو ہم میں گروتھ نہ ہو. دیتا ہے نا، تو کیا وہ شیعوں کو خالی رزق دے رہا ہے؟ وہ نیتا تھوڑی ہے پولیٹیکل، وہ رب ہے. ہم اتنے چھوٹے سے تھے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں نہیں دیکھ، وہ ہم کو رزق دے رہا تھا. گروتھ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کو سسٹیننس مل رہا ہے، رزق مل رہا ہے. پھر ہم کچھ اور بڑے ہوئے. اس وقت جب ہم اور بڑے، ماں کے پیٹ میں اس نے ہم کو رزق دیا. جب ماں کے پیٹ سے ہم باہر آئے، ہمارے آنے سے پہلے اس نے ماں کی چھاتیوں میں ہمارا رزق فراہم کر دیا. اور جب ہم ماں کی گود میں آئے اس وقت ہمیں کچھ نہیں آتا تھا، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے، نہ کانوں سے سن سکتے تھے، کچھ ہم کو نہیں معلوم تھا. لیکن ہم کو ماں کی چھاتی سے دودھ پینا کیسے ہوتا ہے یہ اس نے سکھا کے بھیجا. اس کی رحمتوں کو دیکھیے آپ ذرا. اگر سب کچھ ہوتا ہم کو دودھ پینے ہی نہ آتا تو فاقے مر جاتے. یہ ہندوؤں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، سکھ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اس لیے وہ رب العالمین ہے، رب العالمین ہے. تو میرے اتحاد کا پیغام میں نے آج بھی مجلس سے پڑھا تھا کل، کہ میں جو کہتا ہوں سنی شیعہ اتحاد ہو جائے، اس سے پہلے میں کہتا ہوں شیعہ اتحاد ہو جائے. اس لیے کہ میں جو اتحاد کا میسج دے رہا ہوں یہ کسی کے خلاف تھوڑی ہے. پہلے شیعہ متحد ہوں، پھر شیعہ سنی متحد ہوں، پھر ہندو مسلمان متحد ہوں. جب انسان متحد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، ایکتا اس میں پائی جاتی ہے، تو اس کو پیس آف مائنڈ حاصل ہوتا ہے. جب پیس آف مائنڈ حاصل ہوتا ہے تو وہ اپنے مشن کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس لیے آپ بیویاں جو یہاں بیٹھی ہیں، اگر آپ میرے مشن سے متفق ہیں تو آپ میرے میسج کو پہنچائیے. 2-3 باتیں ایسی ہیں بیٹا جس پر ہم کوئی سولو نہیں کر سکتے. ایک تو جہالت پر ہم سولو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جہالت از دا مدر آف آور پرابلم. جتنی مشکل ہے وہ سب جہالت. اس لیے جہالت کو مٹائیے، 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 ہر قیمت پر مٹائیے. دوسرے غربت، غریب انسان کبھی ایسی حالت میں تو وہ ٹینشن میں نہ ہو. جو ٹینشن میں ہوتا ہے وہ کبھی صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا. اس لیے لڑیے نہیں، آپس میں مل کر رہیے. ایک غصے میں آدمی کو دورہ پڑتا ہے لڑنے کا. غصے کی حقیقت کیا بیٹا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. غصے کی حقیقت کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر غصے کے پہلے سیکنڈ میں آپ خاموش ہیں غصہ ختم ہو جائے گا. اور پہلے سیکنڈ کو آپ نے سرنڈر کر دیا تو وہاں سے دوسرا سیکنڈ شروع ہوگا، پھر دوسرا گھنٹہ شروع ہوگا، پھر دوسرا دن شروع ہوگا، پھر مہینہ شروع ہوگا، پھر زندگی آپ کی لڑتے لڑتے گزر جائے گی. تو غصے کی طاقت بہت کم ہے پہلے سیکنڈ میں. اور اس پہلے سیکنڈ کو آپ نے کھلا چھوڑ دیا تو پھر وہ بڑھتا جائے گا اور پرابلم آپ کی. تو 3 باتیں میں نے پڑھی. پہلے کہ غصہ نہیں آپ کو آنا چاہیے. دوسرے جہالت. مولا علی جو باب العلم تھے ان کے گھر میں ماننے والے ان کے جہالت کے ماحول میں رہے کیونکہ زیب نہیں دیتا ہے. تیسرے میں آپ کو ایک بات بتا دوں تو میں تقریر ختم کروں. اہل بیت کو کبھی غصہ نہیں آیا بیٹا. 2 مرتبہ کہا میں نے، اہل بیت کو کبھی غصہ نہیں آیا. تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، اہل بیت کو کبھی غصہ نہیں آیا. کب؟ جب ان کی ذات پر ظلم ہو رہا تھا کبھی غصہ نہیں آیا. مگر جب دوسرے پر کسی نے ظلم کیا تو ہمیشہ غصہ آیا. اس لیے کہ ان میں وہی بات تھی کہ یہ اپنے لیے نہیں جیتے تھے، دوسروں کے لیے جیتے تھے.
اپنی ذات پر ظلم ہوتا تھا تو خاموش رہتے تھے. مولانا نے اپنے خطبے میں بھی فرمایا ہے لیکن دوسروں پر جو ظلم ہوتا تھا تو اس کو برداشت. یہی آپ کا کریکٹر ہونا چاہیے کہ آپ پر ظلم ہو آپ مسکرا کر ٹال جائیے, اور اگر شیعہ ہیں تو پھر ویسے شیعہ بنیے جیسے علی چاہتے ہیں, جیسے مولا حسین چاہتے ہیں, جیسے بی بی زینب چاہتی ہیں, جیسے بی بی فاطمہ چاہتی ہیں. خدا سے اجازت چاہتا ہوں 2 باتیں کہہ کے. پہلے کہ اگر میری کوئی بات کسی بیٹی کو, بہن کو, بھائی کو ناگوار ہو گئی ہو مجھے معاف کر دیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا دل اندر سے دھڑ 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 کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے, یہ سچ کہہ رہا ہے, یہ سچ کہہ رہا ہے, تو جو میں نے کہا ہے اس کو مانیے اور اس کو آپسی ڈسکشن کے ذریعے ایک دوسرے سے پھیلائیے. فی الحال ناظرین ہمارے پاس وقت نہیں ہے. انشاءاللہ میں حسن آصف پھر حاضر ہوتا ہوں ایک اور نئے موضوع کے ساتھ, اور تب تک کے لیے انتظار کیجیے. خدا حافظ. حسین